अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपनी लाइफ में। जनाब, मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी दुरूद पाक की फजीलत के बारे में, जिसमें मैंने दुरूद पाक के बारे में बताया था कि दुरूद पाक जो है वो हम क्यों पढ़े। ठीक है जी। तो उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि मैं दुरूद पाक की एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दुरूद पाक जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसा टॉपिक है जो किसी एक वीडियो में कवर किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस चाहिए, और मैं वो इसलिए ताकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं मोटिवेट हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी इस चीज़ से, जो भी मेरी वीडियो देखे, वो इस चीज़ से मोटिवेट हो और वो भी दुरूद पाक पढ़ने वालों में से हो जाए, ताकि इसका सवाब जो है मुझे भी मिले और मेरी वीडियो देखने वालों को भी मिले। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको दुरूद पाक पढ़ने की फजीलतों के बारे में बताऊंगी। वो तमाम फजीलतें जिनको सुन के हमारे मुंह में पानी आ जाएगा और आपका भी दिल चाहेगा कि आप दुरूद पाक जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। तो इसलिए आप इन फजीलतों को ज़रूर सुने, ताकि आप भी दुरूद पाक पढ़ने वालों में से हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। तो जनाब, दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला खुद दुरूद भेजता है। तो कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला जो है वो दुरूद पाक पढ़ने वाले को इस कदर अपने करम की निगाह से देखते हैं कि वो खुद उस पर दुरूद पाक भेजते हैं और अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो मेरा बंदा दुरूद पाक पढ़ रहा है उसके लिए रहमत और बख्शिश की दुआ करो। और जब तक एक इंसान दुरूद पाक पढ़ता रहता है ना, तो उस पर अल्लाह ताला की रहमतों की बरकतों की बारिश होती रहती है। और अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो उस शख्स के लिए मुसलसल दुआएं करते रहते हैं जब तक वो शख्स दुरूद पाक पढ़ता रहता है। और दुरूद पाक जनाब, इंसानों के जो गुनाह हम करते हैं, हम डेली रूटीन में हमें नहीं पता कि हम कितने गुनाह कर देते हैं, तो हमें उन गुनाहों की डेफिनेटली माफ़ी मांगनी चाहिए। और दुरूद पाक हमारे जो दुरूद पाक पढ़ना है ना, वो हमारे गुनाहों का कफारा है। हम जितने भी नेक अमल करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, चाहे वो कम जिसमें हमारी नेकी भी शामिल ना हो, तो दुरूद पाक हमारे अमल को प्योर कर देता है, यानी कि खालिस कर देता है दुरूद पाक हमारे हर अमल को। और जब तो हम और दुरूद पाक पढ़ने वाले से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी कि दुरूद पाक पढ़ने वाला अल्लाह ताला की नज़र में आ जाता है। और जो रब की नज़र में आ जाए, इससे ज़्यादा खुश नसीबी की बात और क्या होगी हम इंसानों की। और जनाब, दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स को खुद इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो दुरूद पाक हम पढ़ते हैं वही इंसान के लिए इस्तग़फ़ार करता है, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला से, ताकि हम गुनाहों से पाक हो जाएं। ये भी एक दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही प्यारी सी फजीलत है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के दर्जे बुलंद होते हैं, उसको नेकियां मिलती हैं, उसके गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को जो सवाब मिलता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, पैमाने भर भर के हिसाब मिलता है। और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ओहद पहाड़ के बराबर दुरूद पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। और ओहद पहाड़, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए ओहद पहाड़ जो किस कदर उसकी बड़ाई है, किस कदर वो बड़ा है। और दुरूद पाक अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपको सवाब किस कदर ज़्यादा मिलता है। और दूसरी बात जनाब, दुरूद पाक जो है, दुरूद पाक पढ़ने वाले के दुनिया और आखिरत के तमाम काम, तमाम टेंशन, तमाम परेशानियां अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेता है। यानी कि अगर हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और दुरूद पाक पढ़ना, उसका सवाब जो है ना, वो एक गुलाम आज़ाद कर देने के बराबर सवाब होता है। बल्कि कहा जाता है कि दुरूद पाक पढ़ना ज़्यादा अफजल है। अगर आप किसी गुलाम को, जैसे पहले ज़माने में गुलामों को आज़ाद करने का सवाब होता था, तो दुरूद पाक आप पढ़ें, वो आपको उसका सवाब ज़्यादा मिलेगा, गुलाम को आज़ाद करने से ज़्यादा उसका सवाब मिलेगा आपको। इससे प्यारी बात और क्या होगी। दुरूद पाक पढ़ने वाला शख्स हर किस्म के खौफ से, जो है ना, उसके दिल से हर किस्म का खौफ खत्म हो जाता है, हर किस्म के खौफ से निजात पा जाता है। और जनाब, दुरूद पाक जो है ना, वो खुद अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी खुशनसीबी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में आ जाते हैं दुरूद पाक पढ़ने वाले इंसान। और जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है दुरूद पाक हमारे वालिदैन के नाम के साथ। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जो शख्स मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है, मैं उससे जानता हूँ, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। तो ये यार, कितनी ये प्यारी बात है कि हम इतनी प्यारी नज़रों में हैं, हम पर किसी की नज़र करम है। आप ज़रा इस बात को इमेजिन करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनकर। दुरूद पाक पढ़ने वाले की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। और दुरूद पाक जो है वो पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह ताला की रज़ा जो है वो लिख दी जाती है।
اس کے مقدمے میں لکھ دی جاتی ہے. اور درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاتا ہے. اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے، جو درود پاک پڑھتا ہے نا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان میں ہے. یہ بھی کتنی پیاری بات ہے یار. آپ سوچیں گے درود پاک پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور اس کے فوائد کس قدر زیادہ ہے. قیامت کے دن درود پاک پڑھنے والے کو جو عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دی جائے گی. یہ بھی کتنی پیاری بات ہے. آپ ذرا اس بات کو سوچیں. درود پاک پڑھنے والا جو ہے اس کی نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہوگا. یعنی کہ درود پاک اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کم پڑھیں گے اور نیکیاں زیادہ ملیں گی، اور ظاہر ہے پھر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ راہ نجات پہ ہے. اس کے علاوہ بڑی پیاری سی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے روز جب وہ حوض کوثر پہ جائے گا بہت پیاسا، تو اس پر خصوصی عنایت ہوگی، اس کو پیاس نہیں لگے گی قیامت کے دن. اور سب سے بڑی بات پل صراط، جب ہم مسلمانوں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کے دن جو ہے وہ ہم ہر شخص نے پل صراط سے گزر کر پھر جنت میں جانا ہے. اور پل صراط کے بارے میں جو ہے وہ آپ ظاہر جانتے ہیں کہ وہ بہت باریک نوکدار اور اس پہ کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، پیر زخمی ہوں گے. لیکن جو شخص درود پاک پڑھتا ہوگا نا وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ پل صراط جو ہے وہ کیسے پار کر گیا. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ درود پاک پڑھنے والے شخص کو، کیونکہ جب میں سوچتی ہوں نا اکثر کہ ذرا قیامت کے دن پل صراط سے تو گزرنا ہی گزرنا ہے، ہمارا ایمان ہے یہ، تو پھر ایسا کون سا عمل ہم کریں کہ ہم اس وہاں سے ہم لوگ جلدی سے پار کر جائیں، ہمیں تکلیف بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجیں، اور جو شخص درود پاک بھیجے گا وہ پل صراط سے پلک جھپکتے میں گزر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں راستے بتا دیے ہیں، اب عمل کرنا تو ہمارا کام ہے. اور درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پہ نور عطا کیا جائے گا. اور جو شخص درود پاک پڑھتا ہے مرنے سے پہلے جنت میں وہ اپنا گھر دیکھے گا، اور مرتے وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا. یہ کتنی پیاری بات ہے یار. یہ ساری ہی باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو مجھے خود بہت پیاری لگ رہی ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے مجھے خود پڑھ کر. درود پاک پڑھنے والے شخص کی تنگی دور ہوتی ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. درود پاک ہماری دنیا کی تمام ٹینشن سے ختم کر دیتا ہے. درود پاک پڑھنا عبادت ہے، اور درود پاک پڑھنے سے زیادہ پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی نہیں. ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے. اور اگر آپ نوٹس کریں تو دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے چرند پرند، دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ پڑھتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتی ہے. تو اگر ہم انسان بھی اس وظیفے کو، اس درود پاک کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکات انسانوں کے لیے بھی کتنی زیادہ ہو جائیں گی. اچھا، درود پاک پڑھنے والوں میں بھی دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے. جو شخص جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب سے زیادہ نزدیک وہی شخص ہوگا. یعنی کہ درجے ہوں گے، جو جتنا درود پاک پڑھے گا نا وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. تو پھر یہ ایسی بات ہے جو ہمیں اندر سے موٹیویٹ کرتی ہے کہ یار ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ قریب ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. یہ اس قدر پیارا، یعنی کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن درود پاک ایک عام انسان کو اس قدر خاص بنا دیتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں. اور مجھے جو سب سے زیادہ بات اٹریکٹیو لگتی ہے نا، جس سے مجھے بہت مزہ آتا ہے، وہ یہ کہ درود پاک جو ہے نا وہ درود شریف پڑھنے والے کو خود کو تو ڈیفینیٹلی، خود کو بھی، اس کی اولاد کو بھی، اولاد کی آگے سے بھی جو اولاد ہوگی نا ان کو بھی رنگ دے گا. رنگ نے اس سے مراد یہ کہ وہ بھی نیک ہو جائیں گے، ان پر بھی برسات ہوگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، برکتوں کی، یعنی کہ آپ پر، آپ کی اولاد پر، اور پھر آپ کی اولاد کی اولاد پر بھی. اور جب آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کے نام سے درود پاک پیش کیا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آپ کے والدین پر بھی رحمتیں برستی ہیں، یعنی کہ آپ کے والدین، آپ کی اولاد، پھر آپ کی اولاد کی بھی اولاد. تو پھر آپ سوچیں کتنی نسلیں سنور جاتی ہیں صرف درود پاک پڑھنے سے. تو آج کل کا دور جس قدر پر آشعور دور ہے، اس دور میں تو خاص طور پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم درود پاک کے راہی بن جائیں اور درود پاک کو پڑھیں، کیونکہ راہ نجات یہی ہے. جب ہم درود پاک پڑھ کر تمام مسلمان جو اب تک فوات پا چکے ہیں وہ ہم اپنے پیاروں کو بخشتے ہیں تو ان کو نفع دیتا ہے، ایسا نفع دیتا ہے جس کا کوئی مول نہیں.
اور جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کو اپنے دشمنوں پہ فتح حاصل ہوتی ہے. ظاہر ہم دنیا میں رہتے ہیں, ہمارے 100 سجن ہوتے ہیں, 100 دوست ہوتے ہیں, تو 100 دشمن بھی ہوتے ہیں. جو ہمارے سجن اور دوست ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے, دشمن کے شر سے بچنا چاہیے. تو ہم ان کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ درود پاک پڑھ کے ہم ان کے شر سے بھی بچ سکتے ہیں. اور درود پاک پڑھنے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. درود پاک جو شخص پڑھتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ہر دل عزیز شخص ہو جاتا ہے, یعنی کہ دنیا میں اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اور درود پاک پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی کہ ہم لوگ ہر وقت جو رونا روتے ہیں اپنے مسئلے مسائل کا, اپنی پرابلمس کا, تو ہم یہ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو میرا مشورہ ہے کہ جس کو یہ گلہ ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی. درود پاک پڑھنے والے کا دل بہت پر نور ہو جاتا ہے, اس کا دل بہت خالص ہو جاتا ہے, دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہی ہو جاتا ہے اس کا دل. جی جناب, درود پاک پڑھنے والے سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جب کہا جاتا ہے نا کہ جمعرات کا دن آتا ہے, تو جیسے آج جمعرات ہے تو جمعرات کا دن جمعرات جمعہ ہے, جمعے کو میں ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی. تو جناب چاندی کے اوراق پہ سونے کے قلم کے ساتھ درود پاک لکھا جاتا ہے. یعنی کہ کتنی فضیلت ہے درود پاک کی کہ سونے کے قلم سے چاندی کے اوراق پہ درود پاک لکھا جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہمارے اپنے والدین کی نسبت سے. اور جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کہ فلاں کی بیٹی یا فلاں کا بیٹے نے یہ درود پاک جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو جب خوش ہوتے ہیں اور جو ہم درود پاک پیش کرتے ہیں ان کو, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ہم پر اپنے انعامات کی بارشیں بھی کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آپ نے پڑھ کے دیکھنا ہے, پڑھ کے آپ ان چیزوں کو فیل کریں گے. بغیر پڑھے آپ عمل کیے جو ہے نا وہ آپ کسی چیز کو فیل نہیں کر سکتے. درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے. تو جناب فضیلتیں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ میری ویڈیو جو ہے نا بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. ظاہر ہے اتنی زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں کر سکتی, اسی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو سیریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو لیکن جناب ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ان ساری چیزوں سے, ان ساری باتوں سے آگے منہ میں بھی پانی آ جائے اور آپ کا بھی دل کرے کہ آپ بھی درود پاک پڑھیں. بے شک سٹارٹنگ ایک تسبیح سے کر لیں, لیکن یہ ہے کہ کریں ضرور. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی, آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی, اور آپ کے سارے پرابلمس سالو ہو جائیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ, بائے.